اس موضوع سے متعلق تو یہ پوچھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت شریف پڑھتے ہیں تو کسی بچے کے والدین اس کو پسند نہیں کرتے، اس کا کیا حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی روح ایمان ہے، اور آج کے ماحول میں ہماری اولادوں کو گانوں کی بجائے نعت کا وصف اور نعت کے الفاظ ان کی زبانوں پہ ہونے چاہیے، اور نعت سے پیار ہونا چاہیے، اور ہر بندہ ہی نعت خواں ہونا چاہیے، اگرچہ سر جیسی بھی ہو، انداز جیسا بھی ہو، اپنے دل کی غذائیت کے لیے اپنے زبان سے ضرور کسی نہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے یا کسی جگہ اس کو نعت کے اشعار جو ہیں ان کا تلفظ کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اس سلسلہ میں جس طرح کچھ لوگ کمرشل بن جاتے ہیں تو ہمیں اپنی اولادوں کو علم دین کی تحصیل کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، چونکہ حلال و حرام کے بیان کے لیے کل کوئی شعر کام نہیں دے گا، قرآن و سنت کا علم کام دے گا۔ تو نعت ہے بیٹری چارج کرنے کے لیے، اور بیٹری چارج کر کے مختلف علوم دینیہ اور مختلف اسلامی خدمات جو ہیں ان میں اپنے بچوں کو لگا دینا چاہیے۔ دف کے ساتھ نعت پڑھنے کا پوچھا گیا ہے، اس سلسلے میں ہمارا تفصیلی فتویٰ پہلے موجود ہے کہ اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ چند سوالات کے جوابات دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ یہ پوچھا گیا ہے عورتوں کے لحاظ سے کہ جس وقت کوئی فوت ہو جائے تو کوئی بلند آواز سے رونا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں سے عہد لیا تھا اس میں یہ بھی ہے کہ تم بین نہیں کرو گی، اور اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس واسطے یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا۔ تو جس وقت کوئی فوت ہو جائے آنسو بہانا، اس میں شریعت میں اسے جائز سمجھا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دل کی رحمت ہے جو آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو آنسو بہانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آواز سے رونا اور پھر اس کے اندر جملے بولنا اور پھر آگے رب سے شکایتیں کرنا، وہ آگے بتدریج اس کے اندر ایک خسارہ ہے، اور ہم سب کو اس سے اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو بچا کے رکھنا چاہیے، چونکہ دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی صورتحال ہے کہ جس وقت ایسا ہوتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، اور یہاں تک ہے کہ ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، کہ گھر والوں کے رونے سے ادھر میت پر گرفت ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ہمیں ان امور کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور مکمل احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ عورتوں کا مرد ڈاکٹر کے پاس جانا کیسا ہے اور ان سے علاج کروانا۔ تو شریعت مطہرہ میں عورت غیر محرم مرد طبیب سے، ڈاکٹر سے علاج کروا سکتی ہے، لیکن جس قدر پردے میں رہنا ممکن ہے اس قدر وہ ضرور پردے میں رہے، اور جسم کا جو حصہ دیکھے بغیر دوائی نہیں دی جا سکتی، اور تجویز نسخہ کے لیے یا بیماری کو سمجھنے کے لیے جس حصے کو دیکھنا ضروری ہے وہ مثلا نبض چیک کرتا ہے یا اس طرح، تو اس میں شرعی طور پر اس کو اجازت ہوگی، لیکن جو اس کے علاوہ عورت کے خصوصیات ہیں، مخصوصات ہیں، اس کے لحاظ سے یعنی یہ اولین کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی خاتون ڈاکٹر جو ہے اس کا انتخاب کیا جائے اور اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ باقی عمومی بیماری کے لحاظ سے، علاج کے لحاظ سے، جس میں نبض دیکھنی ہے اور وہ نسخہ لکھنا ہے یا اس طرح کی صورتحال ہے، مرد ڈاکٹر کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے علاج کروایا جا سکتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم
نے نماز پڑھاتے وقت آپ نے تراویح کے لحاظ سے 3 دن تراویح کی جماعت کرائی اور اس کے بعد فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم رات کو اکٹھے ہو لیکن میں جان بوجھ کے باہر نہیں آیا اس بات کی وجہ سے کہ کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر انفرادی طور پر ادا کی کہ میرے روزانہ جماعت کرانے کی وجہ سے کہیں واجب نہ ہو جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس وقت تراویح مرتب ہوئی تو موطا امام مالک کی روایت کے مطابق حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ جدا جدا تراویح پڑھ رہے ہیں اور کہیں 4 5 اکٹھے ہو کے پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کرتا ہوں. تو اس وقت پھر 20 رکعت تراویح ایک امام کے پیچھے یعنی با جماعت جب تراویح کا آغاز ہوا روزانہ جماعت کے ساتھ وہ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ ہمارے لیے ڈبل سنت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت کرائی اور اس کے بعد اس لیے کہ امت پر یہ عمل واجب نہ ہو جائے پھر اس کو ترک کر دیا اور اب وہ اس وجوب کا خطرہ نہیں تھا تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جماعت کے لیے جس وقت اکٹھا کیا سارے صحابہ متفق تھے اور 20 رکعت نماز تراویح پر سب کا اتفاق تھا اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اس سلسلہ میں اختلاف کیا ہو. اس واسطے تراویح ہر دور میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک 20 رکعت ہی رہی ہے. یہاں تک اس وقت حجاز مقدس میں مسجد نبوی شریف کی جو تاریخ چھپی ہوئی ہے اس میں ہر سال کہ مسجد نبوی شریف میں تراویح کی کیفیات کو بیان کیا گیا اور وہ ساری صدیوں پر مشتمل جو تاریخ ہے اس میں کسی ایک سال میں بھی مسجد نبوی شریف میں 8 رکعت تراویح محض ادا نہیں کی گئی بلکہ ہر سال کی 20 رکعت لکھی ہوئی ہیں اور آج تک وہ 20 رکعت کا عمل ہی جاری ہے. 8 رکعت تراویح کا فتویٰ برے صغیر میں دیا گیا بٹالہ شہر کے اندر محمد حسین بٹالوی نے دیا تھا سب سے پہلے اور اس وقت گوجرا والا قلعہ میاں سنگھ سے یہاں کے مولوی غلام رسول غیر مقلد نے فارسی میں رسالہ لکھ کر محمد حسین بٹالوی کا رد کیا تھا کہ تم جو قول کرتے ہو 8 رکعت کا یہ پوری امت میں کسی کا قول نہیں ہے. یہ تم نے اب یہ لفظ شروع کر دیا وہ جو قیام اللیل تھا تہجد تھی جس کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 سے زائد نہیں کرتے تھے. تو غیر رمضان میں تو تراویح پڑھی نہیں جاتی غیر رمضان میں وہ تہجد ہوتی ہے تو وہ تہجد کا مضمون تھا. اس بنیاد پر آج بھی وہ رسالہ ملتا ہے فارسی والا وہ مولوی غلام رسول قلعہ میاں سنگھ میں جس میں اس نے کہا کہ یہ مفتی محمد حسین بٹالوی جس نے 8 رکعت تراویح کو تراویح کہا اور یہ فتویٰ دیا اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ اس کی ولادت تھی آغاز تھا اس کام کا اور آج اسے آہستہ آہستہ ان لوگوں نے بھی قبول کرنا شروع کر دیا اور اس پر زور دینا شروع کر دیا اور آج پھر لوگوں میں تشویش ہے کہ 8 ہیں یا 20 ہیں اور اس بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو یاد رکھنا یہ امت کا طے شدہ عقیدہ اور معمول ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے اور اسی پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہے اور یہ ڈبل سنت ہے کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین تجھ پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے. تو یہ تراویح نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی بھی سنت ہے. انٹرنیٹ سے یہ سوال موصول ہوا ہے کہ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے. عمومی طور پر مومن اور مسلمان آپس میں مترادف استعمال ہوتے ہیں سملر ہیں دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے لیکن اصل کے لحاظ سے فرق دونوں میں موجود ہے. ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام. ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے اور اسلام
کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے مان جانا، اور ماننا دل کا کام ہے۔ اس بنیاد پر وہ جو دلی کیفیات جس کے دل کے اندر نور ایمان موجود ہے، وہ اس پر اصل کے لحاظ سے مومن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو ظاہری طور پر اطاعت ہے، مطیع ہو جانا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، قالت الاعراب آمنا، کچھ لوگ بدو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، تو اللہ فرماتا ہے قل، محبوب نے کہہ دو لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولكن قولوا اسلمنا، تم کہو ہم اسلام لائے۔ کیوں؟ ابھی وہ صرف ظاہری طور پر مطیع ہوئے تھے لشکر اسلام کے سامنے، دل سے نہیں مانا تھا، اوپر سے اطاعت قبول کی تھی، تو جو ظاہر کی اطاعت ہے اس کو اسلام کہتے ہیں، اور جو اندر سے ماننا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر فرق ہے۔ لیکن ہمارے عرف کے اندر مومن کو مسلمان کہہ دیا جاتا ہے، مسلمان کو مومن کہہ دیا جاتا ہے، مسلم مومن ایک دوسرے کے لفظ معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن لغت قرآن کے لحاظ سے، آیات قرآن کے لحاظ سے اس میں فرق ہے۔ اگر فرق نہ ہوتا، جب اعراب نے کہا ہم مومن ہیں، تو اللہ یہ نہ فرماتا کہ نہیں تم مومن نہیں ہو، تم مسلم ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم مومن نہیں ہو، تم مسلم ہو، تو پتہ چلا کہ مومن اور ہوتا ہے اور مسلم اور ہوتا ہے، تو وہ ایک بنیادی فرق ہے۔ لیکن آج کے ماحول میں ہمارے عرف کے لحاظ سے مومن اور مسلم ایک ہی معنی کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے راہ معین کی، ان کے لحاظ سے چونکہ سوالات جو ہیں وہ یہ ہمارے موضوع کے علاوہ بھی دیگر بہت سے مسائل کی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان پرچیوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے، اس واسطے یہ پھر اپنی جو مختلف ہماری نشستیں ہیں ان کے اندر ڈیوائیڈ کر کے ان کے جواب دیتے جائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ پوچھا گیا جو لوگ متضاد چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے شیطان لعین کو نعمت کہتے ہیں، ان کے بارے شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ شیطان کو نعمت کہنا کیسا ہے؟ تو شیطان کو نعمت کہنا درست نہیں ہے، چونکہ وہ انسان کی معاذ اللہ رسوائی کا باعث بنتا ہے، اور ہر وقت رسوائی کے لحاظ سے سوچتا ہے، تو اس کے لحاظ سے کوئی بھی ایسا لفظ بولنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے جس کو سن کے وہ خوش ہو۔ اب اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ اس لحاظ سے نعمت ہے کہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں تو اللہ ہمیں نوازتا ہے، تو اس میں بھی آ کر اس پر لفظ نعمت نہیں بولنا چاہیے، یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تائس شیطان کا لفظ جو ہے، شیطان تباہ ہو جائے، شیطان برباد ہو جائے، یعنی اس طرح کی صورتحال گفتگو کی جس سے پتا چلے کہ شیطان کوئی بڑی طاقت ہے اور مسلط ہو گیا ہے، ایسے پس منظر میں بھی اس کا ذکر نہ کرو، کیونکہ وہ یہ باتیں سن کے پھولتا ہے خوشی سے کہ دیکھو مجھ سے ڈرے ہوئے کتنے ہیں اور ڈر ڈر کے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ایسے انداز میں بھی سرکار نے گفتگو سے منع کر دیا کہ شیطان کی کسی طرح بھی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، نہ اس کو یہ براہ راست لفظ ایسے بول کے، اور نہ ہی بالواسطہ کہ جس سے اس کو پتا چلے کہ میں کوئی بہت بڑی پاور ہوں اور میری طاقت بڑی ہے کہ سارے گھر بیٹھے مجھ سے کانپ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لحاظ سے بھی فرمایا کہ تم ایسے جملے بولو
جس سے اس کی ذلت، رسوائی، اس کی کمینگی، ان چیزوں کا اظہار ہو، اس کی پاور کا اظہار نہ ہو اور اس کی طاقت شو نہ ہو، اور اس لحاظ سے یعنی اس کے بارے میں گفتگو ہو جس سے اس کو پتا چلے کہ یہ بندے متنفر ہیں اور یہ بندے اللہ ان کو مجھ پہ غالب کر رہا ہے، یہ مجھ پہ غلبہ پانے والے ہیں اور ان کے اندر مجھ سے مقابلہ کرنے کی بڑی طاقت ہے۔ اس انداز کا شریعت مطہرہ میں ہمیں اپنانے کا حکم دیا۔ سوالات کے لحاظ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آج کل انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پر مبنی فلمیں بنائی جا رہی ہیں، تو ان کا دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے کسی نبی کی بھی تصویر بنانا یہ توہین ہے، اور کسی فلم میں جو کردار دیا جاتا ہے کسی شخص کو کہ وہ اللہ کے نبی کی جگہ اپنا کردار پیش کرے، تو یہ توہین رسالت ہے۔ اور جس وقت کوئی فلم دیکھے گا تو فلم کو دیکھ کے اس کا خیال جا رہا ہوگا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، تو اس طرح وہ غیر نبی کو نبی سمجھ رہا ہوگا، اس کا بہت بڑا ایمانی خسارہ ہو سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ایسی فلمیں چلانا ناجائز ہے اور ہرگز ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ پوچھا گیا اگر کوئی بندہ بیرون ملک رہتا ہے تو وہ فطرانہ کتنا دے گا؟ بیرون ملک کی کرنسی کے مطابق یا پاکستان کی کرنسی کے مطابق؟ تو جس طرح انسان جہاں رہتا ہے وہاں کی توقیت کا پابند ہوتا ہے، جب وہاں چاند طلوع ہو تو روزہ، اور جب وہاں افطار کا وقت ہو تو افطار، وہاں زور کا وقت ہو تو زور، ایسے ہی اس صدقہ فطر کے لحاظ سے اس پر ہے کہ وہ وہاں کی کرنسی کے مطابق اپنا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ پوچھا گیا ہے آج کل کچھ پیشہ ور بکاری ہیں جو حقدار بکاریوں کا بھی حق مارتے ہیں، تو کیا ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اس سلسلہ میں اسلام نے جانبین کو سمجھایا ہے اور اس سلسلہ میں واضح طور پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ جو شخص بلا وجہ مانگتا ہے اور مستحق نہیں ہے اور اس نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، فرمایا قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے چہرے پر ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا، اتنی اس کی مذمت کی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو دینے والے ہیں ان کے لحاظ سے فرما دیا اگر وہ مانگنے والا گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی آ جائے تو تم اس کو کچھ نہ کچھ دے دو، کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ اسے یہ کہا کہ تم نے رب کے نام کی یہی عظمت سمجھی ہے کہ اللہ کے نام کی قیمت 2 روپے سمجھتے ہو یا 5 یا 10 روپے، کہ رب کے نام پہ 10 روپے دے دو، اس کی حوصلہ شکنی کی کہ وہ ایسا نہ کہے۔ لیکن اگر وہ ایسا کہہ بیٹھا تو جس کے سامنے کہا ہے اسے اللہ کے نام کے لحاظ سے وہ اس احترام کے پیش نظر اگر کچھ نہ کچھ دے دے گا تو یہ اچھا ہی ہوگا۔ ہاں اگر کوئی واضح ایسا ہے جہاز قسم کا منگتا کہ جو چرسی ہے اور وہ ایسے دھندے میں ہے تو اس سے اجتناب بھی ہے اور اسے سمجھانا بھی چاہیے۔ بہرحال اس میں زیادہ احتیاط ہے کہ کچھ نہ کچھ جب وہ رب کے نام پہ مانگ رہا ہو اس کو دے دیا جائے۔ کیا پانی کے ساتھ مسواک کرنا جائز ہے؟ غیر مقلدین کے نظریے کے مطابق جائز ہے۔ پانی کے ساتھ مسواک، شاید سائل نے پوچھا ہو کہ جس وقت مسواک پانی میں بھگو کے تر کر کے مسواک کیا جائے، اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حالت روزہ ہو یا حالت روزہ کے علاوہ پانی کے ساتھ مسواک کو تر کر کے مسواک کرنا اور تھوکتے رہنا ساتھ، بلکہ اگر تر ٹہنی کا مسواک ہو پھر بھی وہ مسواک کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اس کا رس ہے وہ سارا منہ سے باہر پھینکتا رہے۔ حالت روزہ میں اس طرح کی زیادہ احتیاط لازم ہے۔
کیا مسجد میں عورتوں کا جانا منع ہے اور عورتیں کیا مسجد میں نماز تسبیح پڑھ سکتی ہیں؟ عورتوں کا مسجد میں جانا منع نہیں ہے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں، رستے کا پرامن ہونا ضروری ہے، اور مسجد میں علیحدہ جگہ ان کے لیے ہو، پردہ صحیح ہو، تو وہ مسجد میں جا سکتی ہیں، نماز ادا کر سکتی ہیں۔ میت کو اٹھا کر جب قبرستان کی طرف جائیں تو کیا کلمہ شہادت کی آواز بلند کی جا سکتی ہے؟ تو اس میں یعنی شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے، اگر کسی نے آواز بلند کی تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، امید ہے کہ ان کلمات طیبات کا ثواب اس اجتماع کو ہو، میت کو ہو، جن کے سامنے وہ کلمات طیبات ادا کیے جا رہے ہیں۔ حالت حیض میں کیا عورت درود پاک پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو یہ طہارت میں درود شریف پڑھنے کا یہ تمام ہونا چاہیے۔ 12 بجے سے پہلے حیض آئے تو کیا روزہ افطار کر لیں یا نہیں؟ ایسی صورت میں کھانے پینے سے اجتناب کیا جائے اور وقت یوں ہی گزارا جائے جیسے حالت روزہ ہے، لیکن یہ روزہ نہیں ہوگا، اور اس کی جگہ پھر جا کے اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ آیات قرآن کو مٹانا کیسا ہے؟ آیات قرآن کو مٹانا درست نہیں ہے اور ناجائز ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پر مسجد میں آیات لکھی ہوئی ہیں اور پھر وقت کافی گزر گیا ہے اور پیٹ کرنے کے بعد دوبارہ لکھنی ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ مٹانا اس مٹانے کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ جو توہین اور پامالی کا مٹانا ہوتا ہے، چونکہ اس میں مقصد ہے نئے سرے سے ان کو واضح کر کے لکھنا، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ میت کو نہلانے کے بعد کیا غسل لازم ہو جاتا ہے؟ تو یہ ضروری ہے کہ جس وقت کوئی بندہ میت کو غسل دے تو بعد میں وہ خود بھی غسل کرے۔ اگر معجزہ کی نظر مانی جائے تو یہ شرعی لحاظ سے جائز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آج کل عورتیں مولا مشکل کشا اور حضرت فاطمہ کا معجزہ پڑھاتی ہیں، تو اس سلسلہ میں یہ ضروری توجہ والی بات ہے کہ یہ جو لوگوں میں رائج ہے جس کو معجزہ کہہ کے یہ پوچھا گیا ہے، تو اس کا قرآن و سنت میں اس چیز کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ رافضیوں کا ایک بنایا ہوا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اہل سنت کو اپنی بدعقیدگی کی طرف در پردہ مائل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہرگز ایسی محفل میں نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی عورتوں کو ایسا کوئی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، ایصال ثواب پر حق ہے کہ قرآن مجید پڑھیں، درود شریف پڑھیں، نفل پڑھیں، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایصال ثواب کر دیں، یہ امر اہل سنت و جماعت کے نزدیک برحق ہے۔ یہ انٹرنیٹ سے کسی نے پوچھا ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں مالکی فقہ کے لوگ ہیں، تو کیا ہماری نماز ان کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ تو یاد رکھیں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنفی ہوں، عقیدہ کے لحاظ سے تمام اہل سنت ہیں، اور اگر کوئی امام
مسلک اس کا چینج نہیں ہوا اور سنی العقیدہ ہے، اگرچہ فقہ کے لحاظ سے وہ کسی فقہ کا فالوور ہو، کسی امام کا مقلد ہو، تمام کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، مگر مشروط طریقے سے، حنفی کی شافی کے پیچھے، شافی کی حنفی کے پیچھے، حنفی کی مالکی کی پیچھے، مالکی کی حنبلی کے پیچھے۔ صرف یہ ہے کہ جو مواضع اختلاف ہیں امام ان میں احتیاط کرے کہ جب ایک حنفی امام جماعت کراتا ہے تو وہ یہ لحاظ رکھے کہ میرے کپڑے شافی فقہ کے مطابق بھی ستھرے ہونے چاہیے، اور جب شافی جماعت کرا رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میرے کپڑے حنفی فقہ کے مطابق بھی پاک ہونے چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں درمیان میں کہ ہمارے نزدیک کپڑا پلید ہو جاتا، ان کے نزدیک نہیں ہوتا۔ اب اگر ایسی صورتحال میں امام کا کپڑا پلید ہوا جبکہ وہ شافی فقہ میں پلید نہیں ہے لیکن ہمارے نزدیک پلید ہے، تو اب حنفی کی اس کے پیچھے پھر نماز کیسے ہوگی؟ ایسے ہی کچھ مسائل وضو کے ہیں کہ ہمارے نزدیک نہیں ٹوٹتا، ان کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، تو اس بنیاد پر بھی جو امام ہے شافی اس کو سوچنا چاہیے میرے پیچھے حنفی بھی نماز پڑھتے ہیں تو مجھے اس میں یار کا وضو رکھنا چاہیے کہ میرے فقہ کے مطابق بھی وضو ہو اور پچھلوں کی فقہ کے مطابق بھی وضو ہو، یہ ساری صورتحال صحیح ہو تو پھر اقتدا ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہونا ہے۔ صحیح العقیدہ ہونے کے ساتھ ان چاروں فقہ میں سے کسی فقہ کا وہ ماننے والا اس کے پیچھے دوسرے کی نماز ہو سکتی ہے۔ اللہ اپنے نبی پر کون سا درود پڑھتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ امام ابو العالیہ جو تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ ثناء علیہ عند الملائکہ، کہ رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا ہے، اس تعریف کو رب کا درود کہا جاتا ہے۔ تو وہ تعریف کسی ایک جملے میں نہیں، وہ ہزاروں تعریفیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں شانیں ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ سوال جو ہے اس کا جواب کسی ایک جملے میں نہیں دیا جا سکتا، ہاں اجمالی طور پر جو امام ابو العالیہ نے دیا اس کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرشتوں کو سناتا ہے، اور اس تعریف کو رب ذوالجلال کے درود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر آدمی روزے میں ناپاک ہو جائے تو غسل کا طریقہ کیا ہے؟ ایسی حالت میں مکمل وہی طریقہ ہے جو روزے کے علاوہ انسان نے غسل کرنا ہو تو اس کا طریقہ ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے کہ ناک میں پانی اوپر زیادہ کھینچنا نہیں ہے اور غرارے نہیں کرنے، کیونکہ اب حالت روزہ ہے اور پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس واسطے وہ باقی غسل مکمل کرے اور حلق میں پانی غرارے نہ کرے اور ناک میں زیادہ اوپر نہ چڑھائے، اور جس وقت افطار کرے اس کے بعد جب وہ وضو کرے تو اس میں غرارے بھی کر لے، ناک میں پانی بھی چڑھا لے، مگر اس کا پہلے جو وقت تھا وہ بھی غسل مکمل شمار ہوگا اور طہارت مکمل شمار ہوگی۔ صرف روزے کو بچانے کے لیے یہ دو کام جو ان کے لیے احتیاط کا حکم دیا گیا ہے۔ جمعہ کی دوسری اذان اور خطبہ سننے کا طریقہ کیا ہے؟ اذان کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں؟ اصل اذان کا جواب جو ہے وہ جو بندہ خارج مسجد ہے اس کے لیے ضروری ہے، اور جو مسجد میں آ چکا ہے وہ عملاً جواب دے چکا ہے کہ جو
जवाब का मतलब है वो ये है कि मैं तुम्हारी दावत पर मुत्तफिक हूं, मैं आ रहा हूं। अल्फाज वो जो भी तस्बीह की पढ़ता है और जो आ चुका है वो अमलन जवाब दे चुका है। इस वास्ते हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात शरह मिशकात में ये लिखा कि जो बंदा मस्जिद में आ चुका है उस पर जवाब देना वाजिब नहीं रहा, वो आके जवाब दे चुका है। लेकिन एक है जवाब देना, एक है खामोश रहना। खामोश रहना सबके लिए लाजिम है। अब ये नहीं जो मस्जिद में आ चुका है वो कहे कि मेरा जवाब तो हो गया है, अब मैं बातें करता रहूं। तो अजान के दौरान बातें करना ये सही नहीं है। दुनियावी बातें करेगा तो इसके बड़े संगीन नतायज ईमान सल्ब होने की सूरत में माज़अल्लाह ऐसे खतरात भी पैदा हो सकते हैं। तो इस वास्ते खामोश तो वो भी रहे जो मस्जिद में आ चुका है, लेकिन वाजिब है जवाब देना उस पर जो कि मस्जिद से बाहर है। और जुमा की दूसरी अजान, क्योंकि इसमें जो लोग जाहिर है अंदर पहुंच चुके हैं वो इजाबत कर चुके हैं, और इसमें भी अगर वो जवाब देना चाहते हैं बतौर खास जिस वक़्त दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं तो आहिस्ता आवाज में वो दुरूद पढ़ सकते हैं। इस सिलसिला में कोई हरज नहीं है, लेकिन आवाज जो दूसरों को सुनाई दे और इस अंदाज में अंगूठे चूमे के जिससे आवाज पैदा हो, ये उस वक़्त की अजान के लिहाज से मुनासिब नहीं है। बहरहाल सिर्री तौर पर वो अगर देगा तो इसमें कोई हरज नहीं है। ये चंद सवालात थे जिनके जवाबात आज की नशिस्त में दिए। इंशाअल्लाह बाकी सवालात जो अभी पहुंचे हैं या इनमें से जो बाकी रह गए हैं वो अगली नशिस्त में उनके